ہی خوبصورت دل سے قریب میرے ٹاپک ہے، اور وہ ہے خطبہ حجت الوداع، جو کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن پر ہماری جانیں قربان، انہوں نے میدان عرفہ میں، عرفہ کے دن، یوم عرفہ میں 9 ذی الحج 10 ہجری کو جو خطبہ دیا تھا، جو کہ ان کا آخری خطبہ تھا، آخری خطبہ حج تھا، وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی بطن البادی فخطب الناس وقال ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا اللہ کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع و دماء الجاہلیۃ موضوعۃ فإن اول دم ادع من دمائنا دم ابن ربیعہ بن الحارث کان مستدریا بنی سعد فقتلہ حذیل و ربا الجاہلیۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، میرا خیال ہے کہ اس سال کے بعد اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں، اور نہ ہی شاید اس سال کے بعد حج کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں اشارہ ہے اپنے وصال کی طرف، اور واقعی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہارے بہت سے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم پہچانے جا سکو اور باہم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ آج کے بعد کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت، کوئی برتری نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر فضیلت اور برتری ہے۔ برتری صرف اور صرف پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کی، قبل اسلام کی تمام تر رسمیں میرے قدموں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے تمام طور طریقے میرے قدموں تلے ہیں۔ اب اس کے بعد جب نبی کریم، مجھے یہ پرسنلی یہ حدیث کا حصہ بہت پسند ہے، خطبے کا حصہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جاہلانہ روش کو ختم کر دیا، رد کر دیا۔ اتنا بڑا جملہ کہ میرے قدموں تلے۔ اس کے بعد ہم ان طور طریقوں کو اپنائیں، ان طور طریقوں کے پیچھے چلیں۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی جاہلانہ روش تھی، جاہلانہ چیزیں ہوتی تھیں، مگر اسلام لانے کے بعد لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ہماری طرح منافقت نہیں، شادیوں میں، اپنی روزمرہ لائف میں، یہ جو سالگرہیں ہم مناتے ہیں، یہ جو مائیوں ہم کرتے ہیں، یہ جو مہندی ہم کرتے ہیں، یہ جو دودھ پلائی کی رسمیں ہیں، یہ جو شادی کی رسمیں، یہ دھوم دھڑکے سے شادیاں کرنا، یہ جہیز، یہ بڑی کی رسمیں، یہ سب چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ جاہلانہ روش ہی تو ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں تلے کر دیا تھا، مگر ہم نے ان کو اٹھا کر اپنی سینوں سے لگا رکھا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون، خواہ وہ کسی کے بھی ہوں، سب معاف ہیں۔ اب فریقین میں کوئی اس کا بدلہ نہ لے گا۔ پورا امن و امان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا۔
میں اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے ہی خاندان کا ایک خون جو ربیع ابن حارث کے بیٹے کا ہے وہ میں معاف کرتا ہوں۔ لوگوں، تمہاری جانیں، تمہارے اموال اور تمہاری عزت آبرو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہے، جس طرح تمہارے اس دن، اس مہینے، اس شہر کی حرمت واجب ہے۔ تم سب عنقریب اپنے پروردگار سے جا ملو گے، جہاں تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ کتنی خوبصورت انداز میں واضح کر دیا گیا کہ تمہاری خون، تمہاری جانیں اور تمہارے ایسے حرام ہے ایک دوسرے پر۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ایک کوئی اتنی سی بھی کوئی بات رہ جاتی ہے کہ مسلمان کی جان یا اس کی مال یا اس کی عزت کے در پہ ہو۔ واضح طور پہ آپ یہ سمجھ لیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خطبہ حجت الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام ہے، یعنی ایک مسلمان کی جان نہیں لے سکتا، قتل نہیں کر سکتا، ایک مسلمان کا مال نہیں لے سکتا، روبری نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یعنی کسی کا مال اور کسی کی امانت ہم اپنے زندگی میں شامل نہیں کر سکتے، ہم ہڑپ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ دنیا میں تو تم کر لو گے، دنیا میں تو تم سمجھتے ہو کہ ابھی مجھے ڈھیل ملی ہوئی ہے، لیکن اس وقت کیا ہوگا جب اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے؟ خبردار، اللہ نے سود حرام قرار دیا ہے۔ میں آج سے تمام سود کا لدم قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے وہ سود معاف کرتا ہوں جو لوگوں نے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، یعنی جو ادھار اپنی اصل رقم دی ہے وہ آپ واپس لے سکتے ہو، جس میں نہ تو اوروں کا نقصان ہے نہ تمہارا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں سود کو اللہ تعالیٰ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حرب قرار دیتا ہے، جنگ قرار دیتا ہے۔ سود حرام ہے۔ یہ لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ یہ کون عورتیں؟ یہ تمہاری بیویوں کا ذکر آ رہا ہے۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں، ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں اور بے لوث خدمت گزار ہیں۔ وہ تمہارے گھر میں باندیوں کی طرح رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ غلاموں کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ کھلاؤ اور جو تم پہنو اس میں سے ان کو بھی پہناؤ۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں غلام لونڈی کا تصور تھا، لیکن ٹھیک ہے وہ انسٹیٹیوشن جو ہے اب ویسا نہیں رہا، لیکن ہمارے گھر میں میڈز آتی ہیں، ہمارے ملازم ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں ان کے رائٹس کا خیال رکھنا ہمارا کام ہے۔ اور اگر ہم سب اس بات پر بھی عمل کر لیں تو غریب طبقہ بہت حد تک کم از کم اپنی معیشت کو قائم رکھ سکیں، اپنی سروائیول کو قائم رکھ سکیں۔ اگر ہم سب اپنے لیول پر اپنے غلاموں کا خیال رکھیں، اپنے میڈس کا خیال رکھیں، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو عبادت میں قبول کرے گا۔ اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، چاہے وہ ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اور میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔
اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ سارا خطبہ ہے۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور پھر تمام لوگوں سے بھی پوچھا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو انہوں نے گواہی دی کہ جی ہمیں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے بھی کتنا واضح انداز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ان کا لایا ہوا دین ہی آخری دین ہے، اور کوئی نئی بات اب اسٹارٹ نہیں ہو سکتی، کوئی نئی چیز دین میں شامل نہیں کی جا سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ اگر اس کو ساتھ رکھو گے، اس کی پیروی کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو موجود ہیں اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دیں۔ ہم یہی فریضہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ ہم آگے تک پہنچا رہے ہیں، تاکہ جب ہم سے بھی گواہی لی جائے تو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں اپنی چھوٹی سی خدمت کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بھی کوشش کی کہ اس پیغام کو آگے تک پہنچا دیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہت ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ لیں، اور یہ بہت خوبصورت معاملہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان کو کوئی بات بتاتے ہیں، دین کی بات بتاتے ہیں، مگر وہ اتنا اچھا عمل نہیں کرتا، مگر اس کے تھرو کسی اور کو پتہ چلتی ہے۔ یہ جو شیئر کا جو آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، آپ شیئر کرتے ہیں، آپ نے کسی کو شیئر کیا، آپ نے اس کو کہا آگے شیئر کر دو، ہو سکتا ہے کہ جو شیئرر ہے اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جس کو اس نے شیئر کر دیا تو اس کو یہ بات زیادہ اس کے دل میں اتر گئی، وہ زیادہ اچھا جو ہے دیندار ہو گیا۔ آپ کو فائدہ یہ بھی ہوا، آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، کیونکہ آپ ایک طرح سے ایک سبب بن گئے اس کے دین کی طرف آنے میں۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت عطا کریں، اور آخرت میں بھی ان کا پڑوس جنت الفردوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں عطا کریں۔ ان کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہرہ فرمائے، ہمیں اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، ہماری جنریشنز کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، ایگزیکٹلی عمل کرنے والا بنائے۔